اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرات مجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر جناب ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی دی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہو اس کے لیے امن، جو اس میں داخل ہو اس کے لیے صلح و آشتی، جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل، جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے گواہ قرار دیا ہے، اور اس سے قصبے ضیاع کرنے والوں کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سوچ و بچار کرنے کے لیے فہم و دانش، غور کرنے کے لیے روشن نشانی، ارادہ کرنے کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لیے عبرت، تصدیق کرنے والے کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والے کے لیے اطمینان، ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت، صبر کرنے کے لیے صبر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہیں۔ اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد و غایت تک بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے اور اس کا راستہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور اچھے اعمال راستے کے نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اور موت پہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت آگے بڑھنے کا انعام ہے۔ قدیم دور میں یہ بات سوچی جاتی تھی کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار کسی عظیم و شان پہاڑ جتنی بلند اور بڑی ہوگی، کیونکہ ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی پھلانگ سکے اور نہ ہی اس میں کوئی شگاف ڈال سکے، تو ذہن میں ایک عظیم الشان قسم کی دیواریں آتی ہیں جسے کوئی پھلانگ نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی دائیں طرف سے آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بائیں طرف سے آ سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی ذہانت کا استعمال کرے تو ایک ایسی دیوار کیوں کر ہو سکتی ہے جس سے نہ تو کوئی پھلانگ سکے، نہ ہی اس کے دائیں سمت سے آ سکے اور نہ ہی اس کے بائیں سمت سے آ سکے، نہ اس کے اوپر سے آ سکے اور نہ ہی اس کے نیچے سے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ دیوار پہاڑوں جتنی بلند ہو، یہ کام ایک ایسی دیوار بھی کر سکتی ہے جو کسی غار کی منہ پر بنی ہوئی ہو، یعنی ایک ایسی رکاوٹ کہ جس نے کسی غار کے منہ کو مہر کیا ہو، تب ہی نہ کوئی اس کے اوپر سے آ سکے گا اور نہ ہی اس کے نیچے سے، اور نہ ہی کوئی اس کے دائیں سے گزر سکے گا اور نہ ہی کوئی بائیں سے۔ اور اگر اس دیوار میں لگی لوہے کی چادریں 5 سے 6 فٹ موٹی بھی ہوں تو تب بھی کوئی اس میں شگاف نہیں ڈال سکے گا۔ اگر لوہے کی چادروں پر تانبے کی تہ ہو تو کچھ عرصے بعد ویسے ہی اس دیوار پر پٹینا کی ایک تہ جمنے کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہو جائے گا، ایک ایسا رنگ جو کہ قدرتی طور پر اس غار کے منہ پر بنی اس دیوار کو گھنے جنگل سے ملا دیتا ہے۔ اس کے گرد اگا سرسبز جنگل اس دیوار کو قائم کر دیتا ہے۔ اگر وہ غار کسی پہاڑ پر ہے تو یقیناً وہ بلندی پر ہے، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے پر یاجوج ماجوج کا بھاگتے دوڑتے بلندیوں سے نیچے اترنا بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ دیوار بنا کر کسی غار کے منہ کو بند کیا تھا، یعنی کسی کہف کے منہ کو بند کیا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، جس میں موجود تقریباً ہر واقعہ غار کے متعلق ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں مچھلی پانی کے اندر ایک غار کی طرح کا راستہ بنا کر چلی جاتی ہے، اصحاب کہف کہ جو ایک غار میں جا کر سو جاتے ہیں۔ سورہ کہف یعنی غار، وہ سورت جس میں تقریباً سبھی واقعات غاروں کے متعلق ہیں۔ چنانچہ یجوج ماجوج بھی اونچائی پر موجود کسی غار سے نکل کر نیچے آتے تھے، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس غار کے منہ کو دیوار بنا کر مہر کر دیا اور اسے ردم بنا کر بند کر دیا، اور ایسی رکاوٹ بنا دی جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے سے آ سکتا ہے۔ اور یہ دیوار تانبے کی تہ کی وجہ سے سرسبز جنگل میں ڈھک چکی ہے، یعنی مل چکی ہے، چھپ چکی ہے، اور آج تک ہمیں نظر نہیں آ سکی۔ جب جناب ذوالقرنین علیہ السلام یہ دیوار کھڑی کر رہے تھے تو قرآنی آیت کے مطابق انہوں نے اس دیوار کو صدفین تک برابر کر دیا۔ صدفین کا مطلب سیپیاں ہیں۔
اس موقع پر اس لفظ کا استعمال تھوڑا سا منفرد ہے کہ بھلا اس دیوار کی سطح کو سیپیوں کے برابر کر دینے کا کیا مطلب ہوا، لیکن یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے۔ سیپیوں کی 12 شکلیں ہیں، جن میں سے 6 شکلیں بالکل ایک غار کے جیسی ہوتی ہیں، اور کچھ سیپیوں کی شکلیں دیکھ کر فوراً صدفین کا لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس غار کے منہ کو سامنے سے پیچھے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بند کیا تھا، موٹی موٹی لوہے کی چادروں سے غار کو مکمل طور پر مہر کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، حتیٰ کہ جب وہ چاہے گا تب یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں لفظ دیوار کو گرانا نہیں ہے، یہاں لفظ دیوار کو توڑ دینے کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ یعنی پاش پاش ہو جانے کا ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جانا ہے۔ یہی لفظ سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت میں آیا ہے، یعنی جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا، یعنی ریزہ ریزہ کر دیا۔ لوہے کی دیوار ریزہ ریزہ تب ہوتی ہے جب اس پر زنگ کی تہیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ایک مرتبہ زنگ جس سطح کو لگ جائے تو اس پر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے نیچے موجود لوہے کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ ایک وقت پر وہ لوہا پاش پاش یا پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں کھدائی کی کوششیں کر رہے ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج ہر روز اپنی دیوار کو چاٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ پتلی سے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگے، لیکن تب ان کا بڑا کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے، لیکن جب اگلے دن وہ لوگ واپس آتے ہیں تو دیوار بالکل پہلے جیسی ہی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پورے واقعے میں ایک بات قابل غور ہے کہ یاجوج ماجوج کو سورج کی روشنی دکھائی دینے لگی، یعنی کہ یاجوج ماجوج جہاں رہتے ہیں وہاں بالکل اندھیرا ہے، یعنی وہ ایک غار کا اندرونی حصہ ہے اور وہ ہر وقت اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اسے اپنی زبان سے کھرچ رہے ہیں، جیسے زنگ کی موٹی تہوں کو کسی ریک مار سے کھرچ رہے ہوں۔ لیکن جب اگلے دن وہ واپس آتے ہیں تو زنگ کی تہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بات علم میں ہے کہ زنگ کی تہیں راتوں رات اتنی جلدی نہیں چڑھتی، غار کی ہوا کے اندر بے پناہ نمی اور بے انتہا نمک ہو تب اس دیوار کے لوہے پر زنگ چڑھنے کی رفتار کئی گنا زیادہ تیز ہو جائے گی اور راتوں رات زنگ کی کئی تہیں چڑھ جائیں گی، اور غاریں ایسی ہی ہوتی ہیں، یعنی بدترین حد تک نم جگہ، کیونکہ بند غار کے اندر انتہائی گرمی اور نمی ہوتی ہے۔ یاجوج ماجوج جو اتنی عزم کے ساتھ اس دیوار کو کھود رہے تھے، کھرچ رہے تھے، ایسے کہ سارے دن وہ اسے چاٹتے رہتے تھے اور قریب ہوتا کہ سورج انہیں نظر آ جائے تو پھر اتنا قریب پہنچ کر وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، بلکہ انہیں تو چاٹنے اور کھرچنے کی رفتار کو تیز کر دینا چاہیے کہ بس اب تو ہم قریب ہی ہیں، تو پھر اچانک وہ دیوار کو چھوڑ کر چلے کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ غار کے اندر موجود شدید قسم کی نمی اور نمکیات ہے۔ بدترین قسم کی نمی اور گرمی انہیں تھکا دیتی ہے، حتیٰ کہ ان سے مزید کھدائی کر پانا ممکن ہی نہیں رہتا، کیونکہ ہوا میں موجود نمی جانداروں پر سیدھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جانداروں کے جسم پسینے کے ذریعے اپنے جسمانی درجہ حرارت کو گرفت میں کرتے ہیں، کیونکہ جسم کی گرمی پسینے کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور پسینہ خشک ہونے پر جسم گرمی چھوڑتا ہے، لیکن ہوا میں شدید نمی سے پسینہ خشک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جسم کی گرمی اس کے اندر ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندرونی اعضاء کو خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور وہ اتنے قریب پہنچ کر بھی مزید کھود نہیں پاتے، بالآخر وہ واپس چلے جاتے ہیں غار کی گہرائیوں میں، جو کہ کئی کلومیٹر تک زمین کے نیچے جا رہی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی آبادی کروڑوں یا اربوں میں ہے، تو پھر وہ غاروں میں یا پھر کسی ایسے نظام میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ سورہ کہف کے مطابق یاجوج ماجوج جب دوڑتے چلے آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو کر رہنے کو برا محسوس نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکڑ کر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی آبادی ایک غار کے اندر پوری آ جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی منقول ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم اللہ وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مسئلے پیوست بیضا لے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتے ہیں، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔
تو جب وہ اللہ کے حکم سے سد سکندری ٹوٹے گی اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ حیات القلوب کے سسر جناب ذوالقرنین علیہ السلام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب دنیا کے گوشے گوشے میں جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی حکومت مسلم و مستحکم ہو گئی تو ان کے دل میں سمندر کی سیر اور اس کی گہرائیوں کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لیے ایک طویل و عریض شیشے کا ایک صندوق تیار کروایا تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر باہری چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکے، اور جب اس صندوق کے اندر ہوا، پانی اور کھانے وغیرہ کا سارا انتظام کر دیا گیا تو وہ اسے اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک جہاز نما کشتی پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیے۔ جب ان کی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی اور اس سمندر کے گہری پانی پر آئے تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام خود صندوق میں بیٹھ گئے اور صندوق کے ساتھ کئی میل لمبی رسی بندھوائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو اور مجھے طے کی طرف جانے دو، لیکن اس بات کا خیال رکھے جب میں پانی کے اندر سے رسی کو حرکت دوں تو مجھے اوپر کھینچ لینا۔ غرض کے جناب ذوالقرنین علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اترتے گئے اور سمندری عجائبات اور اس کی مخلوقات کو دیکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہاں ان کے صندوق کو کسی نے کھٹکایا اور آواز دے کر کہا کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام سمندر میں کیا کرنے آئے ہو؟ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا میں سمندر کے عجائبات دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز دینے والے نے کہا تم کیا کیا دیکھو گے؟ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ایک ہتھوڑا سمندر میں گرا تھا اور ابھی تک وہ گہرائی کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ گہرائی میں نہیں پہنچ پایا۔ اس نے یہ بھی بتایا اس وقت آپ اس جگہ ہیں جہاں سے طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام گزرے تھے اور ان کا تیشہ کشتی سے گر گیا تھا، وہ آج تک اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک طے تک نہیں پہنچا، لہٰذا میری بات مانیے تو اسی جگہ سے واپس جائیے اور اپنے کو مزید خطرے میں نہ ڈالیے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس شخص کے کہنے پر عمل کیا اور رسی کو حرکت دے کر واپس پلٹ آئے اور اس مقام پر آپ نے ایک حد قائم کر دی جو سد سکندری کہلائی۔ نمازی سے ملاقات۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام سمندر کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے بعد واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں مصروف ہے اور اس نے انہیں دیکھ کر کوئی بھی توجہ نہیں کی، تو وہ ٹھہر گئے اور جب وہ شخص نماز سے فارغ ہو چکا تو وہ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم نے مجھے دیکھ کر بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا جانتا ہوں، لیکن میں اس وقت اس کی مناجات میں مصروف تھا جس کی بادشاہی تیری بادشاہی پر بھی غالب ہے، مجھے خوف تھا کہ میں اگر تیری طرف متوجہ ہو گیا تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے محسوس کیا یہ کوئی خدا پرست شخص ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں اپنی حکومت میں تمہیں شریک کروں اور امور مملکت میں سے تم سے مدد حاصل کروں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں 4 شرطوں پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اول یہ کہ تم مجھے ایسی نعمت عطا کرو جو کبھی زوال پذیر نہ ہو، دوسری یہ کہ مجھے ایسی صحت دو جس میں بیماری کا خطرہ نہ ہو، تیسری یہ کہ مجھے ایسی جوانی بخش دو جس میں بڑھاپا نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مجھے ایسی زندگی دینے کا وعدہ کرو جس میں موت نہ ہو۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے جواب میں کہا کہ مخلوقات میں کون ایسا ہے جو ان چیزوں پر قادر ہے؟ اس شخص نے کہا تو پھر مجھے اسی کے ساتھ رہنے دو جو ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اے ذوالقرنین علیہ السلام تم بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہو۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس خدا پرست کی گفتگو سے عبرت حاصل کی اور آگے بڑھ گئے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جناب ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عالم تھا۔ اس نے آپ سے چند سوالات کیے۔ اس نے کہا اے ذوالقرنین علیہ السلام آپ مجھے اس بات سے آگاہ فرمائیں کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو اپنی خلقت کے بعد سے اب تک اسی حالت میں قائم ہیں؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو بعد از تخلیق اب تک رواں دواں ہیں؟ 3 ان 2 چیزوں سے بھی مجھے مطلع فرمائیں جو ایک دوسرے کے بعد برابر آتی رہتی ہیں، اور 4 ان 2 چیزوں سے بھی مجھے آگاہ کریں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا وہ 2 چیزیں جو خلقت کے بعد سے ایک حالت پر برقرار ہیں زمین و آسمان ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو اب تک رواں دواں ہیں آفتاب و مہتاب ہیں، اسی طرح وہ 2 چیزیں جو ایک دوسرے کے بعد ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں دن اور رات ہیں، اور وہ 2 چیزیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہیں انسان کی زندگی اور موت ہے۔ یہ جوابات سن کر اس عالم نے کہا بے شک تم اس قابل ہو کہ خدا تم پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو جاری رکھے۔ علامہ مجلسی رقم تراز ہے کہ اسی سفر کے دوران جناب ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے بھی ہوا جو مردوں کی کھوپڑیاں جمع کیے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم ان کی کھوپڑیوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں کون امیر تھا اور کون غریب، مگر مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔
جناب ذوالقرنین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص مجھے عبرت کا درس دے رہا ہے اور اس کا مقصد صرف میری تنبیہ ہے، چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے شہر بھی گئے کہ اس کی 4 دیواریں روئی کی تھی اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ بہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بھیجتے یہاں کچھ اور ہوگا، لہٰذا تم آگے مت جانا اور پھر ہم کو خبر دے دینا تاکہ ہم کو معلوم ہو اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آئے۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، بس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ پھر وہ ایک جزیرے پر جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ غرض جناب ذوالقرنین علیہ السلام اپنے لشکر سمیت بلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمانی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس ان لوگوں نے جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جواہرات سجا کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے سامنے لا رکھے، اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور یہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجئے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح سے کھائیں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا تم اس لیے یہاں تک تو آئے ہو، اور تمہارا یہاں تک آنے کی غرض اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہیں کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہو، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ ذوالقرنین علیہ السلام کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی اطاعت قبول کریں اور ایک الیچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کو شاہانہ استقبال کے ساتھ لائے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے ایک الیچی ماں تحفہ و ہدیۃً دے کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا الیچی جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ ہدیۃً و نذرانً ان کے سامنے پیش کیا۔ تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اس الیچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو، اور 3 دن کے بعد اس الیچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس الیچی نے جناب ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکالی اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کو دراز قد دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بیوقوف ہوتا ہے، کہ یہ مثل مشہور ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہی ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے۔ اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ یہ میرا تالا اسکندری دیکھیے، پھر جاؤ اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بزرگ آدمی ہے، پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے روٹی اور گھی لیا اور اس میں ایک سوئی رکھ کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس بھیجی، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینے کا اس پر رکھ کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ بس یہ ماجرا بھی خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جہاں بنا اس میں کیا حکمت ہے؟
جناب ذوالقرنین علیہ السلام بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو مطلب یہ تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جس سے روٹی ساتھ گھی، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی، یہ سمجھ لو کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا ہے کہ لمبے آدمی حقیقتاً بیوقوف ہوتے ہیں۔ پس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم اجمعین۔